السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. احباب گرامی، آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج آئیے ہم وقت کی نعمت سے متعلق کچھ باتیں جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے وقت کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں وقت دیا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت کے پیش نظر بعض اوقات کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی یا عصر کے وقت کی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ قسم صرف اس لیے کھائی ہے کیونکہ وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ وقت بہت برکت والا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو غنیمت جاننے کے لیے ابھارتے ہوئے ہمیں یہ بھی تلقین کی ہے کہ لوگوں، تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے تم غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنے بیمار ہونے سے پہلے تم اپنے صحت اور تندرستی کے دنوں کو غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اور مشغول ہونے سے پہلے اپنے فارغ وقت کو تم غنیمت جانو۔ وشبابک قبل حرمک، اور بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو تم غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، اور فقیری اور تنگ دستی کے دن آنے سے پہلے اپنے بے نیازی کے دنوں کو تم غنیمت جانو۔ اس حدیث کو ہم صحیح الجامع میں دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چونکہ بیشتر لوگ وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتے، وقت کے تئیں ان پر کیا واجب ہے، کس طرح سے وہ وقت کو اللہ رب العالمین کے ذکر اور شکر اور اطاعت سے جو ہے بھریں، کس طرح سے وقت کو غنیمت جانیں اللہ رب العالمین کے ذکر اور شکر اور اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور مغبون جو اس حدیث میں وارد ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جنہیں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں؟ صحت، تندرستی کے دن، اور فراغ یعنی خالی اوقات۔ مغبون کا مطلب میرے بھائیوں یہ ہے کہ وہ گھاٹے میں، جس طرح سے تجارت اور خرید و فروخت میں لوگوں کو گھاٹا ہوتا ہے، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مثال دی ہے کہ لوگ ان دونوں نعمتوں میں گھاٹے اور خسارے میں ہوتے ہیں۔ امام طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ان کے اس قول کو نقل کیا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکلف کے لیے مثال بیان کی ہے تاجر کی۔ ایک مکلف کے لیے تاجر کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ایسا تاجر جس کے پاس کچھ پونجی ہو اور وہ اس پونجی کو سلامت رکھتے ہوئے ربح اور فائدے کو تلاش کر رہا ہو، تو اس کا طریقہ نفع کمانے کا، ربح اور فائدہ کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو اس کے ساتھ معاملہ کریں، جو صدق کو اور دلچسپی کو لازم پکڑیں، یعنی دلچسپی ان کے اندر پائی جائے تجارت کے تعلق سے، تاکہ اسے گھاٹا اور خسارہ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تجارت کرنے والے شخص سے مثال دی ہے کہ جو صحت ہے، جو فراغ ہے، خالی وقت ہے، یہ ہمارے راس المال ہیں، یہ ہمارے پونجی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پونجی میں اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ کے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو ڈھال کر کے ہم اس پونجی کو سلامت رکھیں اور اس میں ہم فائدہ
حاصل کریں, دنیاوی فائدہ بھی ہمیں حاصل ہو, اخروی فائدہ بھی ہمیں حاصل ہو. اسی فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ. اس کے آگے جتنے ہیں مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم گویا اس دنیا میں ہیں تو وقت کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے, اور وقت ہمارا رأس المال ہے, ہماری پونجی ہے. ہم میرے بھائیوں اس میں گھاٹے کا شکار نہ ہوں, ہم ایسے کام کریں جس سے ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں سرخروئی حاصل ہو, جس سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں جب تک ہیں وقت کو غنیمت جانیں, نیک اعمال کریں, اور ایسے امور سے ہم بچیں جس میں ہمیں گھاٹا ہو. یعنی ہم اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں, ہم شیطان کی پیروی نہ کریں, شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں, تاکہ میرے بھائیوں ہم اپنے رأس المال کو, وقت کو ضائع کرنے والے نہ بنیں. میرے بھائیوں جب وقت کی یہ اہمیت ہے, جیسا کہ ہم نے جان لیا کہ وقت بہت اہم چیز ہے, وقت کو ہمیں غنیمت جانا چاہیے, تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھی وقت کو فضول اور بے فائدہ نہ جانے دیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اطاعت اور فرمانبرداری میں اس وقت کو لگائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرتے ہوئے وقت کا صحیح استعمال کریں. اور میرے بھائیوں ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں اور کبھی کبھار ہم مباح اور جائز بھی کام کر لیتے ہیں, جو ہمارے ضرورت کی چیزیں ہیں, جو ہمارے ضرورت کے جو ہے حالات ہیں, میرے بھائیوں اس پر بھی ہمیں اللہ رب العالمین ثواب عطا کریں گے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں, صحیح کریں, اس میں ہمارے لیے اجر ہوگا. جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور مجھے اللہ رب العالمین سے جس طرح سے قیام میں ثواب کی امید ہوتی ہے, قیام کرنے کے وقت ثواب کی امید ہوتی ہے, اسی طرح سے سوتا ہوں تو اس پہ بھی اللہ رب العالمین سے مجھے ثواب کی امید ہوتی ہے, جیسا کہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں, ہم اپنے اوقات کو فضول کاموں میں نہ لگائیں, ہم اپنے اوقات کو ایسے کاموں میں لگائیں جن کاموں کو کر کے ہمیں یا تو دنیا میں کوئی فائدہ ہو یا آخرت میں فائدہ ہو. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو سبہلل نہیں دیکھنا چاہتا, یعنی فالتو بیٹھا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا, ہم فالتو نہ بیٹھیں, کچھ ایسے کام کریں جس سے ہمیں یا تو دنیا میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا آخرت میں کوئی فائدہ ہو رہا ہو. اور اگر ہماری نیت خالص ہے, ہم دنیا کے فائدے کوئی چیز سیکھ رہے ہیں, تو اس میں بھی میرے بھائیوں ہمیں ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سنے زیادہ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی, اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم جو باتیں سیکھیں سمجھیں ان کو لوگوں میں بیان کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم.